السلام علیکم، اللہ آپ سب کو خوش رکھیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بیڈ ریڈن پیشنٹ میں کنٹریکچرز کے بارے میں بتائیں گے۔ بیڈ ریڈن پیشنٹ میں کنٹریکچرز کیا ہوتے ہیں؟ کنٹریکچر یہ ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ زیادہ عرصے کے لیے بیڈ میں پڑا رہے تو اس کے ٹیشو یا مسلز، عضلات جو جوائنٹ کے ارد گرد ہے یا دوسرے پارٹ میں ہے وہ ویک ہو جاتے ہیں، اس میں حرکت نہیں ہوتی، حرکت نہ ہونے کی وجہ سے کمزور پڑ جاتے ہیں اور ان کے اندر ڈی جنریشن، توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ اس توڑ پھوڑ کی وجہ سے مسل کے اندر جو ان کے فائبرز ہے وہ شارٹ ہو جاتے ہیں اور ڈیمیج کی وجہ سے جو مسل یا ٹیشو کی جو الاسٹیسٹی یا اسٹریچیبلٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو ایک نان الاسٹک، نان اسٹریچیبل، ریجڈ قسم کا ٹیشو بن جاتا ہے یا مسل بن جاتے ہیں۔ تو پھر اگر یہ کنٹریکچر بن جاتے ہیں تو اس کی حرکت نارمل ٹیشو یا مسل سے کم ہو جاتی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے جو پیشنٹس کے مختلف جوائنٹس، اپر لم کے، شولڈر، ایلبو یا ہاتھ کے مختلف جوائنٹس ہے تو اس میں حرکت پھر کم ہو جاتی ہیں اور حرکت تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ تو جوائنٹ کی جو پوزیشن فلیکشن کی طرف ہے تو وہ جوائنٹ اکثر فلیکشن کی طرف مڑ جاتی ہے اور اسی پوزیشن میں رہتے ہیں۔ اس طرح لوور لم کا بھی ہے، گھٹنوں میں یا نیچے جو پاؤں کے جوائنٹس ہے یا ہپ جوائنٹس ہے تو وہ فلیکشن کی صورت میں پڑے رہتے ہیں اور ان کو سیدھا کرنا پھر مشکل ہوتا ہے۔ یہ کنٹریکچر جب پیشنٹ میں ہو جاتے ہیں تو یہ تقریباً پینفل کنڈیشن ہے، جس سے پین بھی ہوتا ہے پیشنٹ کو، اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو اسے اور زیادہ پین ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر بیڈ ریڈن جو اولڈ پیشنٹ ہیں ان میں 15 to 70% پیشنٹ میں کنٹریکچر ہونے کے چانسز ہوتا ہے۔ تو امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اپنے ان پیشنٹس میں کنٹریکچر ہونے سے کیسے بچائیں۔ اس کے مختلف طریقے ہیں۔ اگر ان طریقوں پر عمل نہ کرے تو ایسے پیشنٹ میں کنٹریکچرز بن جاتے ہیں اور پھر وہ پینفل ہوتا ہے اور اسی کنڈیشن میں پڑا رہتا ہے۔ کنٹریکچرز کو پریونٹ کرنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ نمبر 1 ایکسرسائز۔ اگر پیشنٹ تھوڑا بہت حرکت کر سکتا ہے، اگر حرکت نہیں بھی کر سکتا ہے تو اس کے اٹینڈنٹ جو ہے روزانہ پیشنٹ میں تھوڑا بہت ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرے، اس کے ہاتھوں کے مختلف جوائنٹس، پاؤں کے مختلف جوائنٹس کو حرکت دے دے، یا اگر تھوڑا بہت چل سکتا ہے واکر کے تھرو یا کرنچز کے تھرو یا اور ویل چیئر وغیرہ میں تھوڑا بہت اسی کے ذریعے اس کی ایکسرسائز کریں۔ اس سے کنٹریکچرز، مسلز کنٹریکچرز بننے سے پیشنٹ بچ جاتا ہے۔ دوسرا اسٹریچز، یعنی اس کے مختلف جوائنٹس میں اسٹریچ کریں، کھینچے، یعنی اگر وہ کنٹریکچر کی طرف چلا جاتا ہے تو ان کو روزانہ کھینچنا چاہیے۔ مختلف جو جوائنٹس ہے ان کو جو اگر وہ فلیکشن کی طرف موڑے ہوئے ہیں ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں۔ ان کو وہ ہوتا ہے پینفل، لیکن پھر بھی 10 15 20 سیکنڈ کے لیے ان کو اسٹریچ کر کے رکھیں۔ اسٹریچز سے پھر وہ کنٹریکچر بننے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اسپلنٹ، مختلف اسپلنٹ یا بریسز مل جاتے ہیں، مختلف سائز کے، مختلف شیپ کے، ہر ایک جوائنٹ کے لیے۔ مطلب ہاتھوں کے جوائنٹ کے لیے اگر اسپلنٹ رات کو لگا کے رکھے، یا نیز جوائنٹ کے لیے، پاؤں جوائنٹ کے لیے، تو یہ اسپلنٹ بریسز اگر کچھ گھنٹوں یا رات کے لیے لگا کے رکھے تو اس میں جو جوائنٹس ہے وہ موڑنے سے بچ جاتے ہیں، اس میں کنٹریکچرز بننے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اسپلنٹ یا بریسز اگر پیشنٹ میں اس طرح استعمال کرے تو اس کا پھر فائدہ ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پہ پوزیشن، یعنی پیشنٹ کی پوزیشن کو صحیح رکھے۔ اگر ایک جوائنٹ ہے وہ جس پوزیشن میں جوائنٹ کمفرٹیبل پوزیشن میں ہوتا ہے اسی پوزیشن میں رکھیں۔ اگر جوائنٹ کو ہم موڑ کے رکھیں گے تو پھر اگر وہ اسی طرح اگر اس میں حرکت نہ ہو تو اس میں کنٹریکچر ہو کے پھر اس کو سیدھا کرنا مشکل ہوتا ہے۔
تو جتنے بھی جوائنٹس ہیں ڈیلی پیشنٹس کے مختلف جوائنٹس کو کمفرٹیبل پوزیشن میں، یعنی جو جس پوزیشن میں وہ جوائنٹ کمفرٹیبل ہوتا ہے اسی پوزیشن میں اس کو رکھنا چاہیے. اس پراپر پوزیشن سے بھی کنٹریکچر بننے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. لاسٹ میں جو 5 نمبر پہ فزیو تھراپی. یہ فزیو تھراپی بہت امپارٹنٹ ہے ایک بیڈ ریڈن پیشنٹ کے لیے. کنٹریکچر اس میں ڈیولپ نہ ہو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے فزیو تھراپی بہت امپارٹنٹ ہے. فزیو تھراپی جو ہے عام طور پر ایک ٹرینڈ فزیو تھراپسٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے. تو ڈیلی فزیو تھراپی آ کے پیشنٹ کے مختلف جوائنٹس کو مختلف ڈائریکشن میں حرکت دیتا ہے، اور اس کے جتنے بھی باڈی پارٹس میں مختلف مسل ہیں ان مسل کو پوزیشن میں رکھنے کے لیے، حرکت میں رکھنے کے لیے، فنکشن میں رکھنے کے لیے فزیو تھراپسٹ مختلف طریقے سے مختلف ڈائریکشن میں ان کی حرکت کرتا رہتا ہے. تو اس سے ایسے پیشنٹ میں کنٹریکچر بننے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. یعنی ایسے پیشنٹ میں ڈیلی فزیو تھراپی کرنا چاہیے. اس کے لیے ایک فزیو تھراپسٹ رکھ کے ڈیلی اس کی فزیو تھراپی ہونی چاہیے. تو یہ تھا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ایک بیڈ ریڈن پیشنٹ میں کنٹریکچر کو پریونٹ کرنے کا. ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں تاکہ کسی ایسے نیڈی پیشنٹ کی ہیلپ ہو سکے اور وہ اس پینفل کنڈیشن سے بچ سکے. تھینک یو.